السلام علیکم۔ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اور اسی طرح اگر کسی سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہو تو اسے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اس طرح فجر کی نماز اگر کسی سے قضا ہو جائے تو آیا اس کے سنت کی قضا بھی ضروری ہے یا صرف فرض کی قضا ہے؟ اور ہر فرض نماز کے ساتھ یعنی قضا نماز پڑھنا ضروری ہے یا کسی بھی وقت ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ تمام سوالات آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں اس کا جواب مل جائے گا۔ دیکھو، سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز کو وقت پر ادا کیجیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مسلمانوں کے اوپر مقرر وقت میں نماز یہ فرض ہے۔ تو اس میں کوتاہی کرنا یقیناً یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے اور اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب کتاب وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ تو نماز سب سے اہم فریضہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس کے آخری الفاظ یہ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ تو نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نماز کی وجہ سے اللہ رب العزت دلوں میں سکون بخشتا ہے، گھروں میں چین آتا ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ تو نماز کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اب اگر کسی سے نماز قضا ہو جائے تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھو، اگر کسی سے 5 سے کم نمازیں قضا ہو چکی ہو تو پھر اس کے ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ اگر کسی سے 5 سے زیادہ یعنی 6 یا 6 سے زیادہ ہو، 10 ہو، 20 ہو، 100 ہو، 1000 ہو، تو اس کے قضا کرنے کا طریقہ الگ ہے، یعنی نیت میں فرق ہے۔ اب اگر کسی سے مثلا 5 نمازیں قضا ہو چکی ہو، یا 3 نمازیں قضا ہو چکی ہو، یا 4 نمازیں قضا ہو چکی ہو، مثلا پوری زندگی میں یعنی جب سے انسان بالغ ہو چکا ہو اس وقت سے لے کر آج تک فجر کی اور ظہر کی اور عصر کی نمازیں اس سے قضا ہو چکی ہو، یہ 3 نمازیں، تو اب وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب کی نماز وہ نہیں پڑھ سکتے جب تک یہ 3 نمازوں کی قضا کی ادائیگی وہ نہ کرے، کیونکہ جب سے وہ بالغ ہو چکا ہے تو اس سے نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہو چکی ہو اور اس نے ادا کی ہو پھر بھی یہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صاحب ترتیب اور ایک ہوتا ہے غیر صاحب ترتیب۔ جس سے 5 نمازیں یا 5 سے کم نمازیں قضا ہو چکی ہو اس کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی سے یہ 3 نمازیں قضا ہو چکی ہو، 2 نمازیں قضا ہو چکی ہو، مثلا 2 نمازیں کسی سے قضا ہو چکی ہو، فجر کی اور ظہر کی، تو جب تک وہ فجر اور ظہر کی قضا کی ادائیگی نہ کرے اس وقت تک وہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، جو وقتی نماز ہوتے ہیں روزانہ کے اعتبار سے جو پڑھی جانے والی نماز ہے۔ یہ ہے صاحب ترتیب کا حکم۔ اسی طرح اگر کسی سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہو، یعنی 6 یا 6 سے زیادہ، یعنی 10 ہو، 20 ہو، 30 ہو، تو پھر وہ وقتی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر کسی سے 20 نمازیں قضا ہو چکی ہو اور وہ یعنی وقتی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں عصر کی یا ظہر کی، آج کی، تو یعنی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس پر ضروری ہے کہ جلد از جلد اپنے نمازوں کی قضا کی ادائیگی کرے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کیسے کریں گے؟ مثلا اگر آپ سے صرف 2 نمازیں قضا ہو چکی ہو زندگی بھر، یعنی اس سے پہلے آپ سے ایسے نماز قضا نہ ہو چکی ہو جس کی آپ نے قضا کی ادائیگی نہ کی ہو، 2 نمازیں ایسے ہو جو آپ سے قضا ہو چکی ہو اور آپ نے اس کی قضا کی ادائیگی نہیں کی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کریں گے کہ آج کی فجر کی نماز جو مجھ سے قضا ہو چکی ہے ان کی قضا کی ادائیگی کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میں رکھ کے قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر آپ ادا کریں گے 2 رکعت۔ جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے آپ نماز کی قضا کی ادائیگی کریں گے، یعنی تکبیر جو میں نے نیت آپ لوگوں کو بتائی، نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا کہ میں 2 رکعت
فجر کی قضا نماز آج کی پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے تو پھر درست ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح ظہر کی قضا یعنی میں 4 رکعات ظہر کے فرض نماز کی قضا کی ادائیگی کرتا ہوں آج کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے۔ پھر آپ جس طرح آپ فرض نماز ادا کرتے ہو طریقہ وہی ہے، صرف آپ نے نیت کرنی ہے۔ اب اگر کسی سے مثلا زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہو، 20 نمازیں، 30 نمازیں، 100 نمازیں، اور اسے نہ دن کا پتہ ہو کہ کس دن کا ہے، کس تاریخ کا ہے، تو اس کی نیت کا طریقہ الگ ہے۔ اور اس طرح نیت کریں گے کہ جتنی نمازیں، مثلا کسی سے فجر کی نماز بھی قضا ہو چکی ہے، 5 نمازیں فجر کی ہے، 5 اس طرح ظہر کی ہے، 10 نمازیں عصر کی ہے، 10 نمازیں مغرب کی ہے، اس طرح مختلف ہو، یعنی آپ تخمینہ لگائیں گے، آپ اپنے عمر کے حساب سے اندازہ لگائیں گے کہ کن کن نمازوں میں مجھ سے کوتاہی ہو چکی ہے، تو ان نمازوں کو جو ہے نا آپ شمار کریں گے اور ایک ترتیب بنائیں گے قضا کی ادائیگی کی۔ آپ اندازے سے تھوڑا زیادہ جو ہے نا سلیکٹ کریں گے، مثلا اگر 100 نمازیں بنتی ہے تو آپ 120 کر لیں گے، 130 کر لیں گے، تاکہ آپ کے ذمے میں کوئی نماز باقی نہ رہ جائے۔ تو اب اگر آپ سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہو، مثلا اگر آپ فجر کی قضا نماز پڑھنا چاہتے ہو، تو اس کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی بھی نمازیں فجر کی مجھ سے قضا ہو چکی ہے، اس کی اول نماز کی قضا کی ادائیگی کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یعنی اول کی نیت آپ کریں گے۔ اسی طرح ظہر کی قضا نمازیں، تو ظہر کی نیت اس طرح کریں گے کہ جتنے بھی ظہر کے نمازیں مجھ سے قضا ہو چکی ہے، ان میں سے اول نماز کی قضا کی ادائیگی کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو ہر دفعہ مثلا آپ نے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ لی، تو آپ نے دوبارہ اگر آپ نے ایک قضا نماز پڑھنی ہے تو پھر اول کا لفظ بولیں گے، ہر دفعہ آپ اول کا لفظ بولیں گے، کیونکہ جو نماز آپ نے پڑھ لی اس کے بعد جو دوسرا ہوتا ہے وہ اول بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے نیت کر لینی ہے، تو آپ کے جو ہے نا جب آپ ادا کر لیں گے تو آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، قضا کی ادائیگی کرنی ہے، تو اول کا لفظ آپ بولیں گے، یعنی ظہر کی، یعنی مجھ سے جتنی بھی ظہر کی نمازیں قضا ہو چکی ہے ان میں سے اول کی قضا کی ادائیگی کرتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے جو ہے نا آپ پڑھیں گے تو جتنی بھی نمازیں ہیں آپ پڑھتے رہے، انشاءاللہ آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ اب اگر کسی سے فجر کی نماز قضا ہو جائے اور آج کی ہو، مثلا صبح جب آپ اٹھے تو سورج طلوع ہوئی تھی اور آپ سے نماز قضا ہو چکی تھی، تو اگر آپ زوال سے پہلے، یعنی سورج جب بالکل سر پہ کھڑی نہ ہو، اس سے پہلے آپ ادا کرنا چاہتے ہو، قضا کی ادائیگی کرتے ہو، تو اس کا طریقہ الگ ہے۔ مثلا آپ نے سنتوں کی بھی قضا کرنی ہے اور فرض بھی پڑھنی ہے، صرف یہ ہے، سنتوں کی قضا بھی ہے اور فرض کے بھی ہے۔ وہ اس وقت جو آج کی فجر کی نماز آپ سے قضا ہو جائے اور آپ زوال سے پہلے پڑھنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سنتیں بھی پڑھیں گے۔ نیت وہی ہے کہ میں آج کے فجر کی قضا نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح سنتیں، آج کی سنتیں کی قضا کی ادائیگی کرتا ہوں فجر کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، ظہر کی ہے اور اس طرح مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، تو ان کی سنتوں کی قضا کی ادائیگی نہیں ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ اب قضا نمازیں کب ادا کرنی ہے؟ دیکھو، 3 اوقات کے علاوہ جب چاہے آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ مثلا جب سورج طلوع ہو رہی ہو اس وقت آپ نے قضا نماز نہیں پڑھنی، سورج جب بالکل سر پہ کھڑی ہو جائے عین زوال کے وقت، اس وقت آپ نے نہیں پڑھنی، سورج جب غروب ہو رہی ہو تو اس وقت بھی آپ نے قضا نماز نہیں پڑھنی۔ ان 3 اوقات کے علاوہ اب جب چاہے قضا نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ اب ایک اور سوال ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقتی نماز، مثلا فجر کی نماز کے ساتھ آپ نے فجر کی قضا کی ادائیگی کرنی ہے، ظہر کی نماز کے ساتھ آپ نے ظہر کی قضا کی ادائیگی کرنی ہے،
عصر کی نماز کے ساتھ آپ نے عصر کی قضا کی ادائیگی کرنی ہے، اس طرح باقی جو نماز ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ آپ نے قضا کی ادائیگی کرنی ہے۔ جو باقی نمازیں ہیں مثلا عصر کے وقت آپ فجر کی قضا کی ادائیگی نہیں کر سکتے، ظہر کے وقت آپ جو ہے نا عشاء کی قضا کی ادائیگی نہیں کر سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ اس 3 اوقات کے علاوہ جب چاہے کوئی بھی نماز ہو، جس نماز کی بھی قضا کی ادائیگی آپ کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہو۔ اب ظہر کے وقت فجر کی قضا کی ادائیگی آپ کر سکتے ہو، ظہر کے وقت آپ عشاء کی قضا کی ادائیگی آپ کر سکتے ہو، تو آپ جب چاہے قضا کی ادائیگی آپ کر سکتے ہو۔ اس میں ایک اور سوال ہے کہ اگر آپ سے سفر میں نماز قضا ہو چکی ہے، مثلا سفر میں ظہر کی نماز 2 رکعت ہے، عشاء کی نماز 2 رکعت ہے فرض، تو آپ نے حضر میں یعنی جب آپ گھر آئے مقیم ہو جائے تو آپ نے وہی نمازیں جو سفر میں آپ سے قضا ہوئی ہو وہ 2 رکعات یعنی آپ نے ان کی قضا کی ادائیگی کرنی ہے۔ 4 رکعات آپ نے نہیں کرنی، 2 رکعت آپ سے سفر میں قضا ہوئی ہے تو 2 کی قضا کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے قضا نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جلد از جلد آپ کوشش کریں کہ ان نمازوں سے اپنے ذمے کو فارغ کرے، جب وقت ملے آپ کو تو آپ نے قضا نمازوں کی ادائیگی شروع کر دیں۔ تو امید کرتا ہوں قضا نمازوں کے متعلق جتنے بھی مسائل تھے جو میرے ذہن میں تھے آپ لوگوں کو بتا دیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح سوال ہو اور کوئی بھی اشکال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب ضرور ملے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔